مسلمانوں کے لیے حج کا اجتماع بہت قابل فخر عمل تھا۔ مسلمان فخر کے طور پہ کہتے تھے کہ حج جیسا اجتماع ایسا عظیم الشان اجتماع ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی تاریخ پیش نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی مثال دینی ہوتی تھی کہتے تھے حج کے بعد سب سے بڑا مجمع ہے۔ تو حج کا مجمع، حج کا اجتماع پوری امت مسلمہ کے لیے قابل فخر اجتماع تھا۔ اور ہم کہتے تھے کہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کا جو منظر ہے، اور وقوف عرفہ کے موقع پہ لاکھوں مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کر لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں بلند کرتے ہیں، لاکھوں مسلمان اللہ کی حمد و ثنا کے جو ترانے گاتے ہیں، آؤ دنیا جہان کے غیر مسلموں میدان عرفات جیسا منظر پیش کر کے دکھاؤ۔ مزدلفہ میں کھلی رات میں لاکھوں مسلمان کھلے آسمان تلے اور ننگی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسا منظر کوئی دکھاؤ۔ یہ رمی جمرات کا عظیم الشان منظر، ایسا منظر کوئی دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان حج کے اجتماع کو پوری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بطور فخر کے پیش کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ طواف وہ عظیم الشان عمل ہے جو صرف فرض نماز کے وقت رکتا ہے، فرض نماز کے علاوہ 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں فخر کے طور پہ کیونکہ ہم کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، بلکہ تاریخ میں بڑا عظیم الشان واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی، بس جذبات میں قسم اٹھا لی، جذبات میں قسم اٹھا کے کہنے لگا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں کوئی ایسی عظیم الشان عبادت کروں گا، اس وقت وہ عبادت پوری روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، پوری روئے زمین پر میں تنہا عبادت کر رہا ہوں، ایسی عبادت کروں گا، اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ وہ عبادت صرف میں ہی کر رہا ہوں۔ جب ہوش آیا، اس لیے کہ ہمارا تو مزاج ہے نا، طلاق دیتے وقت کوئی ہوش و حواس نہیں ہے، کوئی انجام نہیں دیکھنا، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آتے، اس وقت اپنے رشتہ دار، اپنے برادری کوئی خیال نہیں ہوتا، پھر جب جذبات کوئی ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر بچے نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا، تو سب علماء نے کہا کہ ایسی عبادت کہاں ہو سکتی ہے؟ اگر تو نماز پڑھے گا، اس وقت تو نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں دنیا جہان میں کتنا نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، صدقہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہہ سکو کہ اس وقت یہ نیکی میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، لہذا تیری بیوی کو طلاق ہے۔ بڑا پریشان ہوا، مسئلہ پہنچا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوگی، اس کا حل میں بتاتا ہوں۔ یہ جائے مطاف میں جائے، ظاہر ہے تو اس وقت چند لوگ طواف کرنے والے ہوتے تھے، مطاف میں جائے اور اس کے لیے مطاف خالی کروا لیا جائے، یہ مطاف میں جا کے طواف کر لے۔ یہ طواف ایسی عبادت ہے، اگر یہ مطاف میں اکیلا طواف کر رہا ہے تو پوری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، طواف کر لے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو ہم کہتے تھے کہ طواف وہ عظیم الشان عبادت ہے جو طواف فرض نماز کے علاوہ کبھی رک نہیں سکتا۔